اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ ہم اس کے فضل سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے اظہار کے لیے بندوں کے قریب آ جاتا ہے، اور بندوں کے لیے جو حقیقی طور پر کوشش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے یہ دن ایک بہار کا دن بنتے ہیں۔ بہار وہ موسم ہے جس میں ہر طرف پھول، پتے اور درختوں پر ہریالی نظر آتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں یہ کیفیت ایک مومن کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں کی تعداد بڑھے اور برائیوں کی تعداد کم سے کم ہو کر بالآخر ختم ہو جائے۔ تو اس نیک ماحول میں ہم قرآن مجید کے درس بھی سنتے ہیں، اس کی تلاوت کا بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ہمیں پوری طرح استفادہ کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا کی ہے کہ جو اس کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کے مضمون بہت وسیع ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور بڑے امور کی طرف بھی توجہ دلائی، اور تفصیل سے بھی بتایا اور اختصار سے بھی بتایا۔ لیکن فرض ہوتا ہے کہ ایسے رمضان کے ماحول میں ہم قرآن مجید کے علاوہ احادیث کی طرف بھی توجہ دیں اور ان سے استفادہ کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ رمضان کے حوالے سے میں ایک حدیث بیان کروں گا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ سننے والا کہتا ہوگا کہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، روزہ رکھنا ہے تو ہر شخص، مرد ہو، عورت ہو، یا جوان سال کے بچے ہوں، روزہ رکھیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ کون سی برکت ہے؟ سحری کھانے میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کوئی ایسی مشقت وارد نہیں کرتا جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ کسی انسان کو کہنا کہ صبح سارا دن نہیں کھانا، رات نہیں کھانا، ایک دن نہیں کھانا، یہ اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں یہ حکمت رکھی ہے کہ سحری کی طرف توجہ دلائے، کہ طلوع آفتاب سے کافی پہلے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس سے بھی پہلے اٹھ کر تیاری کرو، سب سے پہلے تہجد ادا کرو، جو رمضان کی برکات میں سے بہت بڑی برکت ہے۔ اور یہی ایک برکت ہے جس کی طرف اشارہ اس حدیث میں ہے کہ مومنوں روزہ شروع کرتے وقت سحری کھاؤ کیونکہ اس سحری میں برکت ہے۔ برکت کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ انسان کو اس کے لیے جب کافی پہلے اٹھنے کی توفیق ملے گی تو وہ تہجد بھی ادا کرے گا، نوافل بھی ادا کرے گا، اس کے تو تلاوت قرآن کریم بھی کرے، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق وہ اپنا کھانا کھاتا ہے، جو اس کے لیے سارے دن میں ایک تراوت کا اور طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ورنہ بھوکا انسان تو ہر وقت بھوک کے مارے کوئی بھی کام نہیں کرے گا، نماز کے لیے جانا بھی اس کو مشکل ہو جائے گا۔ تو سحری کھانے میں جو فرمایا
ایک لفظ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مومنوں برکت رکھی ہے۔ یہ برکت اس لیے ہے تہجد، تلاوت، نوافل، نماز، اور پھر اس کے بعد جب کھاتا ہے تو یہ برکت ہے کہ سارا دن اس کا جسم توانا اور خوش رہتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ نسبتاً انسان سارے دن کے روزے کو رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد مسلمانوں کو روزہ کی تعلیم دینے سے مسلمانوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مشکل میں نہیں ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول ان کو عطا کرتا ہے جس میں وہ نیکیوں کی طرف آگے سے آگے بڑھیں اور ان کے قدم آگے چلتے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کی توانائی کے لیے کھانے کی اجازت دی اور تاکید کی کہ سحری کھاؤ، اور ایک اس کے علاوہ بے شمار اور بھی فوائد ہیں جو سحری کے نتیجے میں آتے ہیں، کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے بڑی سادہ حدیث جو سحری کی حکمت کو بیان کرتی ہے، اور اس کا اتمام کرنے کے نتیجے میں انسان بے شمار اور خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے، اس کی توفیق پاتا ہے۔ چند ایک کا میں نے ذکر کیا ہے: نیکی کی مجالس میں جانا، نیکی کی باتوں کو سننا، حسن سلوک کرنا، دینی کام کرنا، دنیا جہان کے لوگوں کی دلداری کرنا، ان کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا۔ نیکی کے دروازے اتنے تو ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سحری کے لیے اٹھنا، یہ جو تعلیم دی گئی ہے، اس کی حکمت اس سے بات سے ظاہر آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آج کے درس میں بیان کرتا ہوں۔ یہ اس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھلائی میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، جہاں پر سحری کی تاکید آئی تھی کہ ضرور کرو، وہاں یہ بھی تاکید آئی کہ جب افطاری کا وقت آ جائے، یعنی غروب آفتاب ہو جائے، اس کے بعد فوری طور پر انسان کو اپنا روزہ کھول لینا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھ لیں، تسلی کر لیں، باہر نکل کے دیکھیں سورج ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا، یا چارٹوں کو دیکھتے رہیں کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے انسان بآسانی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب غروب آفتاب ہو گیا، اور انسان کی کلائی پہ گھڑی ہے، موبائل میں ٹائم آتا ہے۔ جب غروب آفتاب کا وقت آ جائے، اس کے بعد کسی قسم کے شک و شبے میں یا لہت و لال کرنا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، دیکھ لیں کہ پوری طرح سورج غروب ہو گیا یا نہیں، یہ شک کی کیفیت مومن کی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی طبیعت میں سعادت ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، اور سادگی ہونی چاہیے۔ جب روزے کے افطار کا وقت آ جائے تو فوری طور پر افطار کر لینا چاہیے۔ ایک موقع پہ بعض صحابہ نے ذرا اس میں تسلی کرنی چاہیے کہ روزے کی افطار کا وقت آتا ہے یا نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکیدیں سید فرمائی کہ تم فوری جس وقت دیکھو کہ سورج غروب ہو گیا ہے یا غروب ہونے کا وقت آ گیا ہے تو فوری طور پر افطار کرو۔ تو اس میں دراصل بتایا یہ گیا ہے، اور سارا ایک روزے کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ تو کھاؤ، سحری کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افطار کا وقت آ گیا ہے، روزہ اپنا ختم کر لو، مکمل کر لو، دعا کے ساتھ روزہ افطار کرو، تو افطار کرنا نیکی ہے۔ کوئی نیکی کا اصول ان سب دو باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیکی کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے، اور بڑی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اطاعت کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کسی حکم کا علم ہو، قرآن پڑھتے ہوئے، کسی باز میں کسی حوالے کو سنتے ہوئے، تو فوری طور پر اس کے مطابق عمل کرنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ نہ وقت سے پہلے عجلت کرنا، اس سے بھی خرابی ہو جاتی ہے، اور نہ جب وقت آ جائے اس کے بعد یہ سوچنا کہ ذرا تسلی کر لیں، ذرا ٹھہر جائیں پھر کریں، یہ بات بھی نہیں۔ تو مومن کا دن اور رات اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، خاکساری اور پوری اطاعت کے رنگ میں بسر ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو ان دو امور میں، جو میں نے روزے کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کہ سحری کے بارے میں ہے کہ ضرور کھاؤ،
سحری کے بغیر روزہ نہ رکھو، اور دوسرے یہ کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو فوری طور پر افطار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اطاعت کرنا اور اس کی پوری اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ اس کا نعرہ مومن کا یہ ہوتا ہے کہ سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ اطاعت کا درس رمضان کے دن ہر روز، ہر دن، ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے اطاعت کرنا، ہر فرمان پر پوری طرح عمل پیرا ہونا، اور ہر ذمہ داری کو ادا کرنا، اور ہر کام کو خلوص سے پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ ہے وہ سبق جو ایک لحاظ سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔